میرے سامنے ایک ویڈیو گزری ہے جو کہ اندرون سندھ کی ایک ویڈیو تھی، جس میں میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی میرے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ اس میں دیکھا کہ جو ہے نا ایک 10-11 سال کی بچی اس وجہ سے اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے سامنے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، ظالم کا لفظ بول رہی تھی کہ انہوں نے اس بچی کا جو نکاح ہے یا شادی کی جو تیاری ہے وہ ایک وڈیرے کے ساتھ کرنے جا رہے تھے، اور والدین اس کو زبردستی منا رہے تھے کہ تم شادی کرو۔ وہ بیچاری اتنی چلا رہی تھی، اتنی رو رہی تھی کہ میں دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہماری آج کل کے اتنی ایڈوانس جنریشن ہونے کے باوجود، اتنی ایجوکیشن ہونے کے باوجود، دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود ہر بندہ عالم فاضل بنا ہوا ہے، ہر بندہ علم رکھنے والا بنا ہوا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی اندرون شہر یا بیرون شہر، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نا اس بات کا علم یا فہم نہ رکھتا ہو کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور اسلام کے منافی کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو زبردستی ایک چھوٹے سے بچی کو ایک 50 سال کے بچے مرد کے ساتھ نکاح کرنا یا زبردستی اس کے گھر بھیجنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، 10-11 سال کی بچی رونے کے چلا کے وہ اپنے والدین سے فریاد کر رہی تھی کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ وڈیرا ظالم ہے، وہ فلاں ہے، اور وہ ان کے پاس مجھے نہ بھیجے۔ کب ہمیں عقل آئے گی؟ کب ہم جو ہے نا اس باتوں کا ادراک کریں گے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ کب ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پیرالل سسٹم رائج ہوگا؟ یہ آئے دن کا یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی ویڈیو، کوئی نہ کوئی اس طرح کا فیس بک کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، نیوز چل رہی ہوتی ہیں، ہر جگہ کے اوپر نیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کوئی ویڈیو بنا کے یا کوئی ایسی چیز کر کے ہائی لائٹ ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اندرون کھانا چل رہی ہوتی ہیں، وہاں کوئی ویڈیو نہیں بناتا، کوئی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، وہ ہڈن میں ظلم چل رہا ہوتا ہے۔ خدا را اپنی بچیوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ بچیاں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہیں، ان سے مشورہ کرنا، ان کے نکاح کے بارے میں مشورہ کرنا، اور وہ بھی بالغ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، نکاح کا مشورہ کرنا اور ان کے ساتھ مشاورت کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بیٹا اور بیٹی سے دونوں سے مشورہ کریں، اور برابری کے رشتے کو پریفر کیا گیا ہے، برابری کے رشتے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے نا، اتنا ان ہیومن جو ڈفرینس ہے یہ کبھی بھی اسلام میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور معاشرے کے اندر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کب یہ ظلم جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ختم ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں کے خلاف میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، ان ایسے لوگوں کو جو ہے نا کارروائی کی سزا دینی چاہیے۔ پیرنٹس کو بھی اگر وہ اس طریقے سے جان بوجھ کر اپنے بچیوں کو دھکیلتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اگر وہ خدا نخواستہ کوئی پریشرائز کر کے، ظلم کر کے یا اس طرح کی چیزوں کو کر کے ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بچی کا نکاح ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ جو ہے نا جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر اندرون شہر ہے، اندرون سندھ ہے، یا جو ہے نا KP کے کوئی علاقے ہیں، یا ہمارے پنجاب کے اندرون جو پنجاب ہے، اس میں بہت سارا جہاں وڈیرا سسٹم ہے، وڈیرا شاہی سسٹم ہے، وہاں بہت سارے مزدور، ان کے جو راکھ ہیں، زمینوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر لوگ بیچارے ان کے قرضوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں۔ قرضوں کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اس قرضے کے عوض اپنی بیٹی یا بیٹی نکاح ہمارے ساتھ کریں، بہن کا، بیٹی کا، ایون کہ بہت سارے جو ہے نا انہوں نے چیزیں کریٹ کی ہوتی ہیں۔ وہ والدین بیچارے اپنے قرضے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی جو ہے نا ہمیں سسٹم کو انالائز کرنا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا پیرنٹس کی بخوشی رضامندی شامل ہے یا اس کو پریشرائز کیا گیا۔ اس چیز کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔